جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا جو کیس ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو سیکھنے کے لیے اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ملیں گی۔ آج جو ہے نا وہ ایک تو وائٹامنز پری مکس کے بارے میں ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کمی کی وجہ سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جانور جو ہے نا وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں گا، اور اس کے علاوہ جانور کی خوراک کیا اثر انداز کرتی ہے ایسے جانوروں میں، ایسے جانوروں کے اندر کون کون سی کمی ہو سکتی ہے، اور کس چیز کی کمی کو پورا کرنے سے ایسے جانور جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس جانور کی جو جلد ہے وہ دیکھ لیں۔ اس کی جو جلد ہے وہ بالکل پتلی ہے، اور اس کے جو بال ہیں وہ تقریباً جو ہے نا وہ 90% جو ہے نا وہ اتر چکے ہیں۔ یہ آپ اس کی سکن دیکھ لیں، بالکل نیچے سے سکن نظر آ رہی ہے، نہیں تو باقی بکریاں دیکھ لیں، باقی بکریوں کے اوپر آپ کو بال جو ہے نا وہ سارے کے سارے نظر آ رہے ہیں۔ ایک یہ کمی ہوگی، بال اتر رہے ہیں، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، اس جانور کی آپ پچھلی ٹانگیں دیکھ لیں جو کہ بالکل بینڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے اوپر وہ پوری طرح سے اپنا جو برڈن ہے وہ بھی برداشت نہیں کر پا رہی۔ اس کے علاوہ اس کے جو نیچے کھر ہے، آپ یہاں سے لے کے اور یہاں تک دیکھ لیں، یہ بینڈ جو ہو رہا ہے یہ سیلینیم کی کمی کی وجہ سے بینڈ ہو رہا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس کے اندر فیڈنگ کے بارے میں بھی ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جانور کی آپ جلد کے اوپر آ جائیں، جس کی وجہ سے جانور کے جو بال ہیں وہ جڑ جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں۔ تو وہ ایک تو کاپر، دوسرا زنک، تیسرا وائٹامن اے، چوتھا وائٹامن ڈی۔ یہ اگر آپ جانور کو وائٹامنز منرلز دیتے ہیں، یہ چار، 2 وائٹامن اور 2 منرل، یہ اگر آپ اپنے جانور کو دیتے ہیں تو آپ کا جانور اچھا پرفارم کرتا ہے، اور جانور کا جو جلد ہوتی ہے اس کی کوالٹی بہتر رہتی ہے، وہ محفوظ رہتی ہے، اس کے جو ہیئر کوٹ ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، جانور کی جو سکن ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوتی۔ اب سکن ڈیمیج کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر کیمرے پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہاں پر جو ہے نا وہ بالکل یہ چھلکے جو ہے نا وہ اتر رہے ہیں جلد کے اوپر سے، تو اس چیز کو ہم جو ہے نا وہ محفوظ کر سکتے ہیں اگر یہ 2 وائٹامنز اور 2 منرل جو ہے نا وہ ہم استعمال کرتے رہیں لگاتار۔ دوسرا، یہ اس کی جو ٹانگیں ہیں، ٹانگیں بھی اس کی جو ہے نا وہ اس کا برڈن برداشت نہیں کر سکتی، جو اس کا جو وزن ہے، آپ اس کی ٹانگیں دیکھ لیں کس طرح یہ کھڑی ہے، اور اس کا جو زیادہ تر جو اس کے وزن کا برڈن آ رہا ہے وہ اگلی ٹانگوں پہ آ رہا ہے۔ اگر ہم نے اس چیز کو صحیح کرنا ہے تو ہم نے وائٹامن ای اور سیلینیم اس کے انجیکشن بھی مل جاتے ہیں، وہ منرل پریمکس جو اچھا ہوتا ہے اس کے اندر ایک اچھی کوالٹی کے اندر ایک اچھی کہہ لیں کہ مقدار کے اندر آپ کو اس کے اندر مل جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی جو پیچھے والی ٹانگیں ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ یہ اگلی ٹانگیں جو یہ بالکل یہ گھٹنے سے نیچے جو بینڈ پڑ رہا ہے، یہ سیلینیم اور وائٹامن ای کی کمی کی وجہ سے یہ ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، سکن کے اندر بھی سیلینیم استعمال ہوتا ہے، وائٹامن ای بھی استعمال ہوتا ہے، جانور کی کمزوری کے اندر بھی وائٹامن ای استعمال ہوتا ہے اور سیلینیم استعمال ہوتا ہے۔ جب جانور کی جو گھٹنے کے نیچے سے جو پاؤں ہوتا ہے وہ جب بینڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وائٹامن ای اور سیلینیم ہی کام کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یا تو ہم انجیکٹیبل انجیکشن جانور کو روزانہ لگائیں تو جانور جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم خوراک جانور کی اچھی دے دیں، خوراک کے اندر ہم پریمکس جو ہوتے ہیں، منرلز پریمکس جو ہوتے ہیں وہ ہم اگر استعمال کر لیں تو بھی جانور کی جو سکن کی جو یہ حالت ہے وہ نہیں ہوتی، جانور آپ کے بہتر اور محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری بات، اگر جانور کو سکن پرابلم ہو، جانور کے اندر لیکھیں ہوں، جوئیں ہوں، چچڑ وغیرہ ہوں، مائٹس ہوں، تو جانور کی جلد جو ہے نا وہ خراب ہو سکتی ہے، اور جانور دن بدن کمزور ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر جانور کے بلڈ کے اندر جو پیراسائٹ ہوتا ہے، تھلیریا اور ببیزیا، یہ دونوں آ سکتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی جانور جو دن بدن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسری اس کے بعد جو بات ہے وہ آپ اس کی آئز دیکھ لیں، تو آئز
دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے دور سے ہی کہ یہ جانور جو ہے نا وہ بیمار لگ رہا ہے، تو اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ جو جانور بیمار ہوتا ہے، جس کو اگر کسی چیز کی کمی ہے، تو جانور کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ جانور جو ہے نا وہ بیمار ہے، اس کو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ جانور اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس جانور کے اندر ہم اگر اس کا علاج کرنا چاہیں تو وہ تھوڑا لینتھی چلے گا، یعنی کہ مہینہ لگ سکتا ہے، 2 مہینے لگ سکتے ہیں، مگر یہ جانور جو جس حالت کے اندر ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے اندر ٹائم چاہیے، ٹائم ہے تو پھر آپ اس جانور کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں جانور کی ایک متوازن خوراک کے اندر کیا آ جاتا ہے، جس کے اندر نشاستہ دار چارہ، گرینز کے اندر اگر ہم اس کو زیادہ پروٹین والا چارہ دیتے ہیں، اس کے اندر ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے، پروٹین کے اندر ہمارے پاس کنولا میل آ جاتا ہے، ہمارے پاس کنولا میل کے علاوہ جو ہے سویابین میل، وہ پروٹین کا ایک بہت اچھا سورس ہے، وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ کنولا میل استعمال کرنا ہے، کنولا استعمال نہیں کرنا، کنولا میل۔ اور دوسرا جو ہے وہ سویابین میل، یہ میل میں استعمال کرنے ہیں، تو اس کے اندر ایک اچھی مقدار پروٹین کی ہوتی ہے، وہ استعمال کرنے سے جانور کو ایک اچھی پروٹین جو ہے نا وہ اس کی پوری ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس کی ٹانگیں دیکھ لیں کہ پچھلی ٹانگیں جو ہے نا وہ کس طرح یہ بینڈ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اس کو اچھی خاصی جو ہے نا وہ تکلیف ہے۔ اور جانور دیکھا میں نے یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں، یہ توڑی پڑی ہے، صرف توڑی ہے جو کہ جانور کھا رہا ہے اور جگالی وغیرہ کر رہا ہے۔ یہ جانور جو ہے نا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر محنت کی جائے، اور یہ بالکل کہہ لیں کہ منیمم جو ہے نا وہ 1.5 ماہ یہ لے جائے گا ٹھیک ہوتے ہوتے۔ یہ سردیوں سے پہلے اگر اس پر توجہ کر لی جائے تو یہ جانور بچ سکتے ہیں۔ ایسے جانور اگر آپ کے پاس ہیں تو ان کو یہ موسم نارمل ہے، اب اتنی کوئی گرمی نہیں ہے، تو اس موسم کے اندر آپ اپنے جانوروں کی جو ہے ہیلتھ کو مینٹین کر لیں۔ سردیوں کے اندر جو جانور کمزور ہیں وہ پیچھے کو نہیں ہیں، وہ آگے ہوئی جائیں گے۔ یہ کلیئر کٹ بات جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس کی خوراک کے متعلق آ جائیں تو اس کو خوراک میں توڑی، یا پھر تھوڑا بہت جانور باہر جاتے ہیں کیونکہ اس طرف پانی کافی زیادہ آیا ہوا ہے سیلاب کا، بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں، تو باہر جو ہے نا وہ پانی کافی زیادہ کھڑا ہے، جس کی وجہ سے جانور باہر بھی نہیں جا سکتے۔ جانور صرف یہاں پر ہی ہیں، اور ان کو توڑی وغیرہ یا تھوڑا بہت ونڈا جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر۔ ونڈا بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، جو ونڈا اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو انہوں نے بتایا تھا کہ ونڈا پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہے۔ اب یہ ونڈا جو ہے نا وہ استعمال ہو رہا ہے، اس کے اندر یہ نہیں پتہ کہ اس کے اندر ہے کون سی چیز۔ اس کے اندر مجھے 2-4 جو وڑیوے ہیں وہ ملے ہیں، باقی جو ہے نا وہ چیزوں کی پھاکی ہے، اور کوئی چیز اس کے اندر مجھے کوئی خاص نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر اس کو ہم اچھی خوراک اس کے اندر ہم اس کو لوسن کی ہے بھی دے سکتے ہیں، اس کو ہم اچھا کوئی ونڈا بنا کے خود وہ ہم دے سکتے ہیں، جس کے اندر چنے کا چھلکا، چوکر، مکئی، گندم، وائٹامن منرل پری مکس جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ جس کو ہم DCP کہتے ہیں، وہ ہم اگر استعمال کر لیں، چیزوں کو مخصوص مقدار کے اندر لے کے اس کا فارمولہ بنایا جائے، فارمولہ بنانے کے بعد ان کو مکس کیا جائے، مکس کر کے ان کو استعمال کروایا جائے، تو یہ جانور دنوں کے اندر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور جن لوگوں کے جانور ایسے ہیں وہ ٹائم سے اپنے جانوروں کو جو ہے نا وہ ہاتھ پلہ لگوٹے کاس لیں۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں کے اندر بکری جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، اور جو بیمار ہوتی ہے وہ پھر آگے جاتی ہے۔ باقی آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں، اگر آپ نے کرنا ہے سو بسم اللہ، نہیں کرنا تب بھی بسم اللہ۔ اللہ حافظ۔